الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ محترم میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف عبادات کے طریقے سکھائے اور بتلائے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تمام عبادات کے اندر شامل ہیں، اور ان تمام اعمال کا ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے عمل کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمائی کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، کہ پس وہ لوگ کہ جو ہجرت کرتے ہیں یا جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور خود بھی شہید ہوئے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے فرماتے ہیں لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ان کے لیے ثواب ہوگا، اور اللہ ہی اچھا ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، یا اپنے آپ کو ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے، جب انسان ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جن کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ صحابی رسول بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا میری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے میرا اسلام قبول کرنے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کیا تو نہیں جانتا کہ جو انسان کی زندگی کے اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، جو حج ہے وہ بھی انسان کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہجرت کا اتنا اجر رکھا ہے کہ اس کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی جنت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی کتنی بڑی دینی پڑتی ہے کہ انسان کو اپنا گھر بار، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، آپ کے صحاب نے چھوڑا، انہوں نے ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حبشہ تھی، دوسری ہجرت حبشہ، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف مکہ کو چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہجرت کی، صحابہ اکرام نے بھی ہجرت کی، اور ان کو مہاجرین کہا گیا۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی خاطر جب کبھی ہمیں بھی ہجرت کرنے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ہجرت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور ہجرت صرف گھر بار کو چھوڑنے کا ہی نام نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جو بندہ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کا ترک کر دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور ہجر کہتے ہی کس ہیں؟ ایک چیز سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا۔
تو جو بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہجرت دو طرح کی ہوئی، ایک انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار، اپنا علاقہ چھوڑ دے، تو اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اس کے وعدے ہیں، قرآن کے اندر وعدے ہیں، مختلف احادیث کے اندر اور قرآنی آیات بھی بے شمار ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر استقامت دے، جب کبھی دین کی خاطر ہجرت کا موقع ملے تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔